इंडिया के मीडिया है और जो उसके तज्जिया निगार हैं वो चीन की हर हरकत के ऊपर नज़र रखे हुए हैं। और हालिया दिनों के अंदर ही चीन ने एक बहुत बड़ा जो मदरशिप है, जिसको ड्रोन्स का मदरशिप उन्होंने करार दिया, वो उन्होंने लॉन्च किया है। एक नए किस्म का जो है वो जंगी जहाज़ है जो कि ह्यूज है, 25 मीटर का उसका स्पैन है कि वो जब कहीं से गुजरता है तो वहाँ पे जो है सूरज की रोशनी भी रुक जाती है, साया छा जाता है। और वो इतना पावरफुल है, उसकी बैली इतनी बड़ी है कि उसके अंदर से एक सेकंड के अंदर 100 ड्रोन्स उसके अंदर से निकलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप मुस्तकिल ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं और वो बार बार ये ताना दे रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग है वो मैंने रुकवाई है, और ये जो दोनों न्यूक्लियर पावर कंट्रीज़ थी इनको अगर मैं ना रोकता तो शायद दुनिया का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। और ये बात जो है वो मोदी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए मुसलसल एक सुबकी का बाइस बन रही है। फील्ड मार्शल 5 स्टार जनरल होता है और फील्ड मार्शल जो है वो लाइफ टाइम के लिए वो इन यूनिफॉर्म आर्मी ऑफिसर की हैसियत उसको हासिल होती है। और जनरल आसिम मुनीर के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इस जंग के छिड़ने से पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई ना कोई कश्मकश होने वाली है और इंडिया जो है वो इसके अंदर कोई एग्रेशन शो करने वाला है। जो इंडियन जो राफेल जेट्स हैं वो भी इस सारी सरगर्मी के अंदर गिरे हैं। और तैयारों का गिरना बहुत बड़ी सुबकी होती है किसी मुल्क के अंदर, और ख़ास तौर पे राफेल तैयारों का गिरना कि जो दुनिया के बेहतरीन किस्म के तैयारे तस्वुर किए जाते हैं और जिनका करार ये दिया जाता है कि कोई सानी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हालिया दिनों में होने वाली कशीदगी और झड़पें और जंग के बाद अब जो बादल हैं वो छटते जा रहे हैं और एक जो फ़िज़ा गर्द आलूद हुई थी जिसके अंदर मीडिया वॉर और प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ की बरसात थी वो अब छटती जा रही है। अब निकल के जो हकीकी तज्ज़िये हैं वो सामने आ रहे हैं, जो रियल न्यूज़ हैं वो सामने आ रही हैं, और एक जो ग्लोबल इम्पैक्ट है और ग्लोबल जो पावर्स हैं उनकी तरफ से जो चीज़ें हैं वो खुल करके सामने आ रही हैं, और तज्ज़िये जो रियल तज्ज़िये हैं वो सामने आ रहे हैं। उनका सिलसिला जारी है। और अभी अगर हम देखते हैं तो जो इंडिया के ख़ुद तज्ज़िया निगार हैं, माहिरीन हैं, उनका कहना ये है कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग जब भी होगी अब कभी, तो उसके अंदर इंडिया का मुकाबला सिर्फ पाकिस्तान से नहीं होगा बल्कि इंडिया का मुकाबला पाकिस्तान और चीन से होगा। ये इंडियन तज्ज़िया निगारों का कहना है। और वो ये कहते हैं कि जब भी इंडिया का मुकाबला चीन से होगा तो चीन से जो टेक्नोलॉजी के लिहाज से इंडिया बहुत पीछे है और वो ये जंग नहीं जीत सकेगा, वो शायद चीन को कभी सरपास नहीं कर सकेगा। तो ये अभी तक की जो ख़बरें हैं इंडिया की तरफ से वो आ रही हैं। और उसी के तनाजुर के अंदर जब हम देखते हैं तो जो इंडिया के मीडिया है और जो उसके तज्ज़िया निगार हैं वो चीन की हर हरकत के ऊपर नज़र रखे हुए हैं। और हालिया दिनों के अंदर ही चीन ने एक बहुत बड़ा जो मदरशिप है, जिसको ड्रोन्स का मदरशिप उन्होंने करार दिया, वो उन्होंने लॉन्च किया है। एक नए किस्म का जो है वो जंगी जहाज़ है जो कि ह्यूज है, 25 मीटर का उसका स्पैन है कि वो जब कहीं से गुजरता है तो वहाँ पे जो है सूरज की रोशनी भी रुक जाती है, साया छा जाता है। और वो इतना पावरफुल है, उसकी बैली इतनी बड़ी है कि उसके अंदर से एक सेकंड के अंदर 100 ड्रोन्स उसके अंदर से निकलते हैं। और वो 100 ड्रोन्स जो हैं वो किसी भी मुल्क का सोफिस्टिकेटेड और टेक्नोलॉजिकली बेस्ट किस्म का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको वो फेल कर सकता है, क्योंकि इतने सारे जो ड्रोन्स हैं जब वो एयर डिफेंस सिस्टम उनके ख़िलाफ़ सरगर्म अमल होगा तो वो शायद उन ड्रोन्स को तो मार गिराएगा लेकिन वो अपनी जो हैसियत है उसको खो बैठेगा, अपनी जो लोकेशन है उसको पिन पॉइंट कर बैठेगा, और उसके नतीजे के अंदर जो अपनी जो खुद की सिक्योरिटी है वो कंप्रोमाइज़ कर बैठेगा, और यकीनन जो फ़ौज है उसके किसी भी मिसाइल का वो निशाना बन सकता है। तो ये एक डेवलपमेंट थी। इसके ऊपर जो इंडियन मीडिया का ख्याल है वो ये कि ये शायद इंडिया के लिए इस्तेमाल होगी और इंडिया के लिए एक सेटबैक हो सकता है। और उसी के साथ साथ हमारे सामने और भी दूसरी जो ख़बरें आ रही हैं उसके अंदर नज़र ये आता है कि डोनाल्ड ट्रंप मुस्तकिल ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं और वो बार बार ये ताना दे रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग है वो मैंने रुकवाई है, और ये जो दोनों न्यूक्लियर पावर कंट्रीज़ थी इनको अगर मैं ना रोकता तो शायद दुनिया का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। और ये बात जो है वो मोदी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए मुसलसल एक सुबकी का बाइस बन रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस वक्त रीजनल पॉलिटिक्स के अंदर अपने आप को एक बादशाह कंसिडर कर रहे थे, और वो ये समझ रहे थे कि रीजनल पॉलिटिक्स के अंदर जो वो बात करेंगे, जो वो चाहेंगे वो वैसे ही होगा। ये उनके वही नज़रियात हैं जो हिंदुत्व
نظریات اور RSS نظریات جو ایک خطے کے اندر اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں شروع سے، تو ان کو زبردست قسم کی ٹھیس پہنچ رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ان بیانات کے نتیجے کے اندر، اور انڈین حکومت بار بار اس چیز کا انکار کر رہی ہے کہ سیز فائر کے اندر امریکہ کا کوئی کردار نہیں تھا، جبکہ دوسری طرف امریکہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہم نے بھارت کو دھمکی دے دی تھی کہ اگر آپ سیز فائر نہیں کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ ٹریڈ نہیں کریں گے۔ اور جب ہم ٹریڈ کی بات کرتے ہیں تو انڈیا کی ایک بہت بڑی جو اکنامک قوت ہے، اس کی اسٹرینتھ ہے، وہ اس کی ایکسپورٹس ہیں، اور اس کی ایکسپورٹ کے اندر بہت بڑا جو پارٹ ہے وہ امریکہ کو ایکسپورٹ ہو رہا ہے، اور ڈائریکٹلی جو IT جو گڈز ہیں وہ بھی ایکسپورٹ ہو رہی ہیں، اور دوسری طرف جو انڈیا کے جو عوام ہیں جو امریکہ کے اندر برسر روزگار ہیں ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ وہ ایک اندازے کے مطابق 5 ملین سے زائد ہیں، جو کہ ہر ماہ کوئی $100 بلین سے زائد کا جو ریونیو ہے وہ کما کر امریکہ سے واپس انڈیا بھیجتے ہیں، جہاں پر انڈیا کے جو لوگ ہیں وہ اس کے ذریعے سے اپنی معاشی سرگرمیوں کو تیز کرتے ہیں، ان کو اسٹاک مارکیٹ کے اندر استعمال کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ان کے جو مختلف پراپرٹی کی پرچیزنگ اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر ان کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، جو کہ ایک بہت بڑا پارٹ ہے انڈیا کی جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے اس کے اندر۔ اور جب یہ نظر آتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جو دھمکی دی تو یہ کارگر ثابت ہوئی، اور ان کو یہ نظر آیا کہ یہ ایک بہت بڑی جو ٹریڈ ہے یہ ہمارے ہاتھ سے جاتی ہے، تو اس وجہ سے ان کو جنگ بندی کی شرائط کے اوپر آنا پڑا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ابھی جو ہمارے جنرل چیف آف آرمی اسٹاف ہیں سید عاصم منیر، ان کو بھی 5 اسٹار جنرل کے عہدے کے اوپر پروموٹ کر دیا گیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ ان کو فیلڈ مارشل بنا دیا گیا ہے۔ فیلڈ مارشل 5 اسٹار جنرل ہوتا ہے، اور فیلڈ مارشل جو ہے وہ لائف ٹائم کے لیے وہ ان یونیفارم آرمی آفیسر کی حیثیت اس کو حاصل ہوتی ہے، اور یہ جو ان کو درجہ دیا گیا یہ ان کی اس خدمات کے عوض دیا گیا جو حالیہ دنوں کے اندر انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو جنگ چھڑی۔ اور جنرل عاصم منیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس جنگ کے چھڑنے سے پہلے ہی پریڈکٹ کر دیا تھا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کوئی نہ کوئی کشمکش ہونے والی ہے، اور انڈیا جو ہے وہ اس کے اندر کوئی ایگریشن شو کرنے والا ہے، اور اس چیز کا اظہار انہوں نے ایک موقع پر کانفرنس کے دوران میں بھی کیا، اور بتایا کہ پاکستان کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ کن بنیادوں کے اوپر ہے۔ اور اس کے اندر انہوں نے بعد میں جو ہمارے وزیر اعظم پاکستان ہیں اس کو انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے جو انڈیا ہے وہ خطے میں اپنی ہیجمنی برقرار رکھنے کے لیے ایک ایگریسر کے طور پہ پاکستان کے سامنے آ سکتا ہے، اور ہم اس کو کس طرح سے جواب دیں گے وہ بھی انہوں نے بتایا۔ تو اس کی بنیاد کے اوپر کہ جو انہوں نے سارا ایک لائحہ عمل بنایا، اور اس جنگ کو انہوں نے جس طرح سے لے کے چلے، وہ شروع میں انہوں نے اس کو صرف برداشت کی حکمت عملی اپنائی اور ایک معمولی سی ریٹیلیشن شو کی، لیکن اس کے بعد جب 3-4 دن گزرے اور ایک بھرپور حملہ نظر آیا پاکستان کی طرف سے، اور اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ اس حملے کے نتیجے کے اندر جو انڈیا کا سائبر سسٹم ہے وہ بالکل بیٹھ گیا، کیونکہ اس کے اندر جو سائبر اٹیک ہیں وہ اتنے شدید قسم کے تھے کہ 70% جو انڈیا کی جو بجلی ہے وہ بھی اس سے بند ہو گئی تھی وقتی طور پر، اور اس کے نتیجے کے اندر وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ کس طرح سے جو انڈیا کے کوئی 21 ایئر بیسز تھے ان کو نشانہ بنایا گیا، اور ان کو نشانہ بنانے کے لیے جو انڈیا کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے S-400 جو رشین میڈ ہے اس کو بھی نقصان پہنچایا گیا، اور $1.5 ارب کا نقصان تھا جو انڈیا کو اس سارے نتیجے کے اندر اٹھانا پڑا۔ اور ان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھا وہ چونکہ بالکل مفلوج ہو کے رہ گیا، وہ پاکستانی جو میزائلز تھے، ڈرونز تھے، ان کا جواب نہیں دے پایا، تو اس کے لیے ایک بہت بڑی سبکی بھی تھی۔ اور یوں سمجھ لیں کہ اس ایئر ڈیفنس سسٹم کے فیل ہونے کے بعد انڈیا ایسا ہی ہو گیا جیسا ایک اندھا جو ہو جاتا ہے، کہ اگر آپ اس کو ٹیکنیکل ٹرمنالوجی میں بات کریں کہ ان کا جو پورا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اور ان کی جو پوری فضائیہ ہے اس کی جو آنکھیں ہیں وہ ختم ہو گئیں، اور اس کی جو بینائی جب ختم ہو جائے تو ظاہر ہے کہ وہ دشمن کے لیے ایک شخص جو ہے وہ کچھ بھی اس میں اپنا دفاع نہیں کر پائے گا، بلکہ اس کے اندر وہ اپنا نہ صرف دفاع کھو بیٹھتا ہے اور کسی قسم کی جو جارحیت ہے اس کا بھی حق کھو بیٹھتا ہے۔ جنرل عاصم منیر کو جو فیلڈ مارشل بنایا گیا ہے، اس سے پہلے پاکستان کے اندر اس کی صرف ایک مثال ملتی ہے جہاں پہ ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ جنرل ایوب وہ فیلڈ مارشل بنے، لیکن جنرل ایوب جب فیلڈ مارشل بنے تو وہ خود بھی صدر پاکستان تھے، اور اس طریقے سے آپ کو کہا یہ جا سکتا ہے کہ یہ جو جنرل عاصم منیر کا فیلڈ مارشل بننا ہے یہ سپیریئر ہے، اور اس کو ایک برتری حاصل ہے، اور اس کی ایک پوزیشن بڑی مستحکم اور واضح نظر آتی ہے کہ جہاں پہ جو ان کی جو فیلڈ مارشل بننے کی جو سمری ہے اور جو نوٹیفیکیشن ہے وہ خود اس وقت وزیر اعظم ہاؤس سے جاری ہوا ہے، جہاں پہ ایک جمہوریت ملک کے اندر قائم ہے، اور یہ یقیناً ان کی جنگ کے اندر کامیابی کے بعد ایشو کیا گیا ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر ان کو جو ایک مزید جو ہے اس کے اندر ان کو پاورز حاصل ہونے والی ہیں، اور اگر کبھی مستقبل کے اندر بھی پاکستان کو کسی قسم کی جارحیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو چونکہ
جو جنرل عاصم منیر ہیں وہ تا حیات آرمی آفیسر، فیلڈ مارشل اور 5 اسٹار جنرل ہوں گے، تو ان کی جو خدمات ہوں گی وہ پاکستان کو حاصل رہیں گی، تا حیات ان کی خدمات حاصل رہیں گی، اور اس کے نتیجے کے اندر تا حیات طور پہ جنرل عاصم منیر کو جو بہت ساری پریولیجز ہیں وہ بھی حاصل ہوں گی کہ ان کے اوپر پاکستان کی کسی بھی سویلین عدالت کے اندر کسی قسم کا کیس نہیں کیا جا سکے گا۔ تو یہ کچھ خوشائن چیزیں بھی ہیں، اور یہ شو کرتا ہے کہ کس طریقے سے جو پاکستان ہے وہ سیلیبریٹ کر رہا ہے انڈیا کے اوپر اپنی جو وکٹری ہے، اور پوری دنیا اس کو ایکنالج کر رہی ہے، اور جیسے جیسے اب پوری دنیا کا جو میڈیا ہے وہ اس کو انویسٹیگیٹ کر رہا ہے، تو نظر یہ آ رہا ہے کہ جو انڈین جو رافیل جیٹس ہیں وہ بھی اس ساری سرگرمی کے اندر گرے ہیں، اور طیاروں کا گرنا بہت بڑی سبکی ہوتی ہے کسی ملک کے اندر، اور خاص طور پہ رافیل طیاروں کا گرنا کہ جو دنیا کے بہترین قسم کے طیارے تصور کیے جاتے ہیں، اور جن کا قرار یہ دیا جاتا ہے کہ کوئی ثانی نہیں ہے، اور جہاں پہ انڈینز نے اس کے اوپر جو بلینز آف ڈالرز ہیں وہ خرچ کیے ہیں ان کی قیمت کے اور ان کو خرید کے لیے، تو وہاں پر ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کی فضائیہ کے لیے۔ اور پاکستان کی فضائیہ کے جو سربراہ ہیں ان کی بھی مدت ملازمت کے اندر توسیع کر دی گئی ہے، وزیر اعظم نے یہ بھی ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ اوورآل اگر ہم بات کریں پاکستان کے اندر جنگ کے ماحول کے بعد اس وقت ایک مثبت فضا قائم ہے، اور نظر یہ آتا ہے کہ جو ہماری اسٹاک ایکسچینج ہے وہ بھی اس وقت تاریخی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ اس وقت پاکستان اسٹاک ایکسچینج 1,20,000 کے جو پوائنٹس ہیں وہاں تک پہنچ چکی ہے، اور اس کے اندر بڑی تیزی سے ترقی نظر آ رہی ہے، اور اس کے بعد جو بجٹ ہے وہ بھی ابھی اناؤنس ہونے والا ہے، تو یہ جو سارے عوامل ہیں اس کے اندر پاکستان کو IMF سے قرضہ ملنے کی جو خبر ہے وہ بھی شامل ہے، تو یہ سارے کا سارا ایک پازیٹیو قسم کا ایٹماسفیئر کریٹ ہو رہا ہے۔ اور جو ایک اندازہ کیا جا رہا تھا آج سے کوئی 3 ہفتے پہلے کہ جہاں پہ انڈیا پاکستان پہ چڑھ دوڑنے کو تیار نظر آتا تھا کہ شاید پاکستان جو ہے وہ انڈیا کے میڈیا کے مطابق ایک پھونک مارنے سے اڑ جائے گا اور ختم ہو جائے گا، تو الحمدللہ پاکستان قائم ہے، اپنا وجود بھی رکھے ہوئے ہے، اور بلکہ پہلے سے زیادہ اسٹیبل نظر آ رہا ہے۔ عالمی جو قوتیں ہیں ان کا اعتماد حاصل ہو چکا ہے پاکستان کو، تو یقیناً غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے، اور پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔